السلام علیکم۔ کتنی انہونی سی بات ہوتی ہے جب آپ کسی سے محبت کریں اور وہ کسی اور کے قبضے میں چلی جائے، لیکن قید کرنے والا اگر کوئی خبیث جن ہو تو پھر کیا حال ہوگا اس عاشق کا۔ چلے مل کر سنتے ہیں آج کی بھیانک اور خوفناک داستان۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اب تک سیدھے سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب بھی کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ آدھی رات بیت چکی تھی، ہر طرف اندھیروں کا راج تھا، چاروں طرف پھیلے سناٹے نے ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا رکھا تھا۔ یہ قانون فطرت ہے کہ حالات اور واقعات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی غم تو کبھی قہقہے، تو کبھی بے بسی، کبھی موت تو کبھی زندگی، کبھی سوز تو کبھی ساز۔ غرض دنیا بدلنے کا نام ہے، کبھی انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا تو کبھی گہری کھائیوں میں جا گرتا ہے۔ اسی طرح حامد کی آزمائش کے دن بھی شروع ہو چکے تھے۔ وہ ذاتی طور پر اتنا بے ہمت نہیں تھا، لیکن حادثات زمانہ کے چنگل میں پھنس کر بے بس ہو چکا تھا۔ کالج لائف کا زمانہ گزرا تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حامد نے جلد ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ بہت ہی خاموش انسان تھا، تنہائی کو پسند کرتا تھا، ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتا۔ یونیورسٹی کے شروع کے دنوں میں بڑی بوریت سے اس نے دن گزارے، لیکن ہبا سے ملاقات کے بعد حامد کی طبیعت میں نکھار آ چکا تھا۔ ہر وقت گمسم رہنے والا حامد اب حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے، خوشی اس کے چہرے سے چھلکتی تھی۔ یقیناً حامد کی زندگی میں یہ تبدیلی ہبا کی مرہون منت تھی، اسی کی وجہ سے تو وہ اتنا خوش تھا۔ کبھی کبھی وہ کہتا، میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرے ایک تبسم ناز نے میرے سارے ذوق بدل دیے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لمحے یادوں میں ڈھل رہے تھے۔ حامد اور ہبا کی محبت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب وہ ایک دوسرے کی زندگی بن چکے تھے۔ وہ جون کی گرم دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ جھلسا دینے والی گرمی میں حامد تھکا ہارا گھر پہنچا تو آتے ہی اپنے کمرے میں بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تھکے ماندے بدن کو سکون نصیب ہوا تو جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ بمشکل تھوڑی ہی سی دیر گزری تھی کہ سوتے ہوئے حامد کو ایسا محسوس ہوا جیسے پورا کمرہ زوردار جھٹکے سے اپنی جگہ سے سرک گیا ہو۔ دیواریں اور چھت ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی گرنے کو ہے۔ اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا۔ شاید کہ یہ سب اس کا وہم ہے، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوا کہ محض اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کیونکہ پہلا موقع تھا جب اس کو یہ خوفناک مناظر دیکھنے پڑ رہے تھے۔ پھر بھی اس نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے دل کو تسلی دی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ باتھ روم کا نل کھلا ہوا ہے اور ساتھ ہی پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے ہمت کی اور بیڈ سے نیچے اتر کر باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک خوفناک منظر اس کے سامنے تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پر نل کھلا ہوا تھا اور پانی کی جگہ سرخ خون بہہ رہا تھا۔ اب تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے منہ سے خطرناک زوردار چیخ نکلی اور ساتھ ہی وہ زمین پر آ گرا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے سر پر چوٹ لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حامد کیسے ہو اب؟ اگلے دن آتے ہی ہبا نے نرم و نازک لہجے میں کہا۔ خیر تو ہے؟ اتنے زیادہ اداس ہے جناب؟ ہبا کا لہجہ بدستور شائستہ تھا۔ حامد اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر کوشش بیکار تھی، کیونکہ ہبا کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں ہبا، بس ویسے ہی طبیعت خراب ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ کچھ ہی دن سکون سے گزرے تھے، اچانک آدھی رات کے وقت حامد کے دل کو دہلا دینے والی چیخوں سے در و دیوار کانپنے لگے۔ اس مرتبہ تو حامد بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ حامد کو دروازے پر دستک سنائی دی۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب باقاعدہ دروازہ کھلنے اور قدموں کی آواز آئی تو فوراً اس نے پاس پڑے لیمپ کا بٹن دبا دیا۔ پھر کیا تھا، ایک بہت بڑا سا بد شکل آدمی، بڑے بڑے گھنے بال، لمبے لمبے ناخن، آنکھیں انگاروں کی مانند سرخ۔ اس کا چہرہ بالکل کالا تھا۔ اس کے منہ سے 2 لمبے باریک دانت نکل کر سینے کو چھو رہے تھے، ایسا بد شکل کہ دیکھ کر حامد کی جان نکلنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر چیخنے کی قوت نہ تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی قوت کو
گویا کسی نے روک دیا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، لیکن زبان چپ ہو کر رہ گئی۔ پھر اس بد شکل نے حامد کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا۔ سارا کمرہ اس کی دہشت سے لرز رہا تھا۔ حامد بت بنا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک خوف تھا نہ ختم ہونے والا، ایک بے چینی تھی جو مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ بے چینی حد سے زیادہ بڑی تو وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم ہبا کو اپنانا چاہتے ہو؟ ہاں کہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ تیزی سے اس کے گرد گھومنے لگا اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر بولا، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری گردن کو نہ مروڑوں میں اور تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کروں، تو میری ہبا کو چھوڑ دو، وہ میری ہے، صرف میری، چھوڑ دو اسے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گونج حامد کے کانوں میں گونجتی ہوئی پورے کمرے میں سرایت کر گئی اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ان واقعات کا حامد کی شخصیت پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ہر وقت ہبا کی وجہ سے خوش باش رہنے والا حامد اب بے حس ہو چکا تھا۔ اس کی گلابی رنگت اب پیلی پڑ گئی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، طبیعت میں چڑچڑا پن۔ اب وہ کچھ عرصے پہلے والا حامد نہ رہا تھا، نہ تو وہ کسی سے بات کرتا اور نہ ہی کسی سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے یونیورسٹی سے چھٹی ہوتے ہی وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ اتنے میں ہبا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور حامد کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، حامد کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں مجھ سے بھاگتے ہو؟ کیا مجھ سے اس لیے نفرت کرتے ہو کہ میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ ہبا نے ایک ساتھ ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جب دل کو قرار نہ ہو تو اپنوں سے گلہ کرنے میں انسان بہت آگے نکل جاتا ہے۔ بے تکلفی جب محبت کا روپ دھارے تو محبوب کی تھوڑی سی بے رخی بھی ناقابل برداشت ہو جایا کرتی ہے۔ ہبا حامد کے ہاتھ میں ڈال کر ہاتھ اسے قریبی کیفے میں لے گئی۔ غضب تو یہ تھا کہ ہبا کو حامد دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو ہبا سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اسے جب بھی دیکھتا اسے وہی بد شکل مخلوق یاد آ جاتی اور اس کی کہی ہوئی باتیں کہ ہبا میری ہے، اس کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری زندگی کا خاتمہ۔ پھر وہ انہی خیالات میں گم ہو جاتا۔ حامد، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ہبا کی بات پر وہ چونکا، ورنہ وہ تو خیالات کی خوفناک وادیوں میں کہیں کا کہیں پہنچ چکا تھا۔ ہاں بس وہ ہبا، میری طبیعت خراب ہے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ نہیں حامد، مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں سمجھوں گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے۔ اتنے دنوں سے تمہیں پریشان دیکھ رہی ہوں کہ تم مجھے اتنا بھی نہیں بتا سکتے ہو۔ ہبا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ یہاں پر ہبا نے جب یہ تمام واقعہ سنا وہ چونک گئی۔ اس کا مطلب کہ وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ کون؟ میں تمہیں بتاتی ہوں آخر معاملہ کیا ہے۔ حامد، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تمہارے انتظار میں اس گھاٹی، اس پہاڑی کے پاس والی بینچ پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس نے اس کو بتانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ کافی انتظار کے بعد بھی جب تم نہیں آئے، تمہیں آنے میں دیر ہو گئی تو میں جانے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت، ہینڈسم، پروجاہت چہرے والا نوجوان لڑکا میرے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور میرا راستہ روک لیا اور ساتھ ہی بڑے شائستہ لہجے میں کہنے لگا، آپ کو شاید معلوم نہیں، میں کئی دنوں سے آپ کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہوں کہ شاید رخ زیبا ہماری طرف بھی متوجہ ہو۔ میری بے قرار آنکھیں روزانہ آپ کی تلاش میں رہتی ہیں۔ جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میری روح کو سرشاری نصیب ہوتی ہے۔ ہبا، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میں پھٹی پھٹی حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے اتنا خوف ہوا کہ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ آخر نہ میں اسے جانتی تھی، نہ ہی میں نے کبھی اسے کہیں دیکھا تھا۔ یہ کیسا عجیب معاملہ تھا، ایک اجنبی۔ اس کے اس انداز بے باک پر میں اپنی محبت کا بلا جھجک اظہار دیکھ رہی تھی۔ جاتے جاتے میرا نام بھی بتا گیا۔ حامد، وہ رات میں نے کھلی آنکھوں میں کاٹی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کون تھا آخر؟ کہاں آیا اور کہاں چلا گیا؟ اور جو واقعہ تم نے مجھے سنایا تھا اس نے ساری بات ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پراسرار مخلوق ہے جو ہماری بڑھتی پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ ہبا تو ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولتی جا رہی تھی، لیکن حامد اپنی جگہ ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ ہبا، ہم انشاءاللہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں، نہ ہی یہ مشکلات ہماری محبت کو کمزور کر سکتی ہے۔ ہم دونوں مل کر اس صورتحال کا سامنا کریں گے اور کوئی ایسی راہ نکالیں گے کہ ہمیں نقصان بھی نہ پہنچے اور کام بھی ہو جائے۔ وہ دونوں ایک نیا عزم لے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اصل واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حسان نام کا ایک جن، جو جنات کے قبیلے کا ایک فرد تھا، وہ ہبا کے حسن و جمال پر دل و جان سے عاشق ہو گیا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ہبا کو اپنا لے، اور اس نے یہ ٹھان لی تھی، یہ عزم کر لیا تھا
کہ ہبا کو اپنانے کے لیے چاہے اسے حامد کی جان بھی لینی پڑے تو وہ یہ کام کر گزرے گا۔ فی الحال اس کا یہ خیال تھا کہ شاید حامد ڈرانے دھمکانے سے ہبا کو چھوڑ دے گا، اس لیے ابھی تک اس نے حامد کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا تھا، صرف ڈرایا تھا، صرف اپنی ہیبت ناک شکل دکھائی تھی۔ ایک دن ہبا نے حامد کو کہا، حامد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہم لوگ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، اس سے نجات پانے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے ہمیں کوئی بھی راہ اختیار کر لینی چاہیے۔ ہاں ہبا، تم نے درست بات کی ہے، میں آج ہی ضرور اس معاملے کا حل نکالوں گا، حامد نے فوراً کہا۔ پھر وہ دونوں یونیورسٹی سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ حامد وہاں سے سیدھا پیر کرم علی شاہ صاحب کے پاس پہنچا، جو اپنے علاقے کے ایک معتبر اور بزرگوں پارسا شخصیت تھے۔ حامد کے خاندان کے اکثر لوگ ان کے مرید تھے، اس لیے وہ حامد کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ حامد جب وہاں پہنچا تو وہاں پر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی باری نہیں آئے گی، لیکن شاہ صاحب نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے خادم خاص سے کہا کہ حامد کو میرے پاس خصوصی طور پر لے کر آؤ۔ وہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، آؤ بیٹا، کیسے ہو؟ آج بڑی مدت کے بعد آئے ہو۔ شاہ صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، شاہ صاحب اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں، بس پڑھائی کی وجہ سے مصروفیات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے کہیں نہیں جاتا۔ اس نے مؤدب انداز میں جواب دیا، بیٹا سچ پوچھو تو تم مجھے پریشان سے لگتے ہو، خیر تو ہے؟ جی شاہ صاحب، کچھ دنوں سے میں بہت پریشان ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ چلو بیٹا، پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم اندر گھر میں چلتے ہیں، وہاں مجھے کھل کر اپنا مسئلہ بتانا، ٹھیک ہے؟ شاہ صاحب نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حامد سے کہا تو اس نے فوراً بغیر تاخیر کے ان کے پیچھے راہ لی۔ شاہ صاحب حامد کو لے کر گھر میں ایک علیحدہ کمرے میں آ گئے اور اپنے سامنے والے صوفے پر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ویسے آپ کے پاس اتنے زیادہ لوگ موجود تھے، آپ نے مجھے خصوصی توجہ دی، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ بیٹا، ان لوگوں کے مسئلے تو ہم حل کر ہی دیں گے، لیکن تمہارا مسئلہ بہت بڑا لگتا ہے۔ ہاں، اس لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ چلو بیٹا، پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم اندر گھر میں چلتے ہیں، وہاں مجھے کھل کر اپنا مسئلہ بتانا، ٹھیک ہے؟ شاہ صاحب نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حامد سے کہا تو اس نے فوراً بغیر تاخیر کے ان کے پیچھے راہ لی۔ شاہ صاحب حامد کو لے کر گھر میں ایک علیحدہ کمرے میں آ گئے اور اپنے سامنے والے صوفے پر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ویسے آپ کے پاس اتنے زیادہ لوگ موجود تھے، آپ نے مجھے خصوصی توجہ دی، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ حامد نے ہبا سے اپنی دوستی اور پھر ہونے والے وہ واقعات جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے یا ہبا کے ساتھ، وہ سب کچھ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ بھی کوئی فکر کی بات ہے بیٹا، ہم نے تو جنوں کے پورے خاندانوں کو مار بھگایا ہے، یہ تو ہمارے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ شاہ صاحب نے حامد کی ڈھارس بندھائی، یہ کہہ کر حامد کو ایک تعویذ دیا اور کہا، اس تعویذ کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرنا، اور جب اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو فوراً اس تعویذ کو اپنی مٹھی میں زور سے دبا لینا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا، پھر دیکھنا وہ شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حامد کو شاہ صاحب نے ہدایت دی۔ وہ وہاں سے ان سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کر کے گھر آ گیا، لیکن گھر آتے ہی وہ ایسا مدہوش ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کیسے وہ اچانک نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اس نے وہ تعویذ ہبا کو نہیں دیا، بلکہ وہ تعویذ اس کے پاس ہی تھا۔ چمکتے دن نے اپنا سفر مکمل کر لیا، کالی رات نے اپنا خیمہ تان لیا، رات کی سیاہی دن کے اجالے پر غالب آ چکی تھی، سارے دن کے تھکے ہارے لوگ سکون کی چادر تان کر سو رہے تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا، عاشق سو رہا تھا، لیکن اتنی ہی دیر میں وہ گندی ذہنیت والا جن اپنے ناپاک ارادے لے کر اپنے غلیظ منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہبا کی طرف چلا۔ ہبا کو جب اس نے دنیا جہاں سے بے خبر پایا کہ سو رہی ہے تو دل میں خوش ہوا کہ آج میری حسرتیں، تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی، اور اس پھول کو میں توڑ لوں گا، اور اس جیسے ادکھیلے گلاب سے میں خوب لطف اندوز ہوں گا، اور اس خوبصورت بدن والی گڑیا کو اپنی قید میں کر لوں گا، پھر ہبا میری ہوگی، صرف میری۔ اس نے جاتے ہی ہبا کو بغیر کوئی موقع دیے اس پر قبضہ جما لیا اور نامعلوم اس کو کس سمت لے گیا۔ یہاں پر ہبا کی یہ حالت تھی کہ جن کے قبضے میں وہ تھوڑی دیر بعد ہی بے ہوش ہو گئی، اسے کچھ نہیں پتا تھا وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر بے خبر عاشق اپنی دنیا میں مست شاہ صاحب کے تعویذ کو بغل میں دبائے ہوئے مزے سے سو رہا تھا۔ اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ اس کی محبوبہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہونے والی ہے۔ یہاں پر ہبا اپنی دنیا سے نکل کر ایک ایسی دنیا میں پہنچ چکی تھی جہاں اس کو ایک تاریک کل نظر آ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں
تصور بھی نہیں کیا تھا اس نے ایسی دنیا کا۔ وہ بہت ہی پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ہلکی سی امید تھی، وہ بھی صرف حامد سے، لیکن جیسے ہی وہ سو کر اٹھا اسے فوراً خیال آیا کہ یہ تعویذ جو شاہ صاحب نے دیے تھے ہبا کو بھی دینا تھا مجھے، لیکن میں نے ہبا کو دیا ہی نہیں۔ مجھے اچانک نیند کیسے آ گئی؟ چونک کر وہ اٹھا تھا۔ اسی سوچ پر اس نے نمبر ڈائل کیا، لیکن ہبا ہوتی تو اس کا فون اٹھاتی۔ اس بے خبر عاشق کو کیا معلوم تھا کہ ہبا اب اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، وہاں تک اس کی رسائی بہت مشکل ہے۔ اس کے ذہن میں آیا شاید ہبا سو رہی ہے، اسی وجہ سے فون نہیں اٹھا رہی ہے۔ اس نے سوچا کل میں اس کو جا کر یہ تعویذ دے دوں گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس جگہ پھنس چکی ہے۔ بے خبر عاشق جب سو کر اٹھا تو تعویذ اس کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ ارے شاہ صاحب نے مجھے ہبا کو دینے کے لیے کہا تھا، کہیں وہ جن اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے پاس تو آیا نہیں، اس کے پاس بھی ہو سکتا ہے نہیں آیا ہو، ورنہ ہبا کا فون آ جاتا۔ چلو میں اس کو فون کرتا ہوں۔ جیسے ہی اسے فون کیا وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ہوتا بھی کیسے؟ وہ اس دنیا میں ہوتی تب تو اسے جواب دیتی، تبھی تو اسے مدد کے لیے پکارتی۔ ہاں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، لیکن اس کا دل بھی اس سے بہت دور ہی تھا۔ پر ایک دن گزرا، 2 دن، یہاں تک کہ جب تیسرا دن بھی گزر گیا اور ہبا کا کوئی اتا پتہ نہ چلا تو وہ یونیورسٹی سے سیدھا شاہ صاحب کے پاس پہنچا اور سارے واقعے کی تفصیل بتا دی۔ شاہ صاحب نے تھوڑی دیر اپنا عمل کرتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں جو میں نے تعویذ دیا تھا تم نے وہ ہبا تک نہیں پہنچایا۔ تم جانتے ہو وہ خبیث جن اسے لے کر اپنے قبیلے میں جا چکا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم تو بے ہوش ہو چکے تھے۔ وہ اس کی قید میں ہے، لیکن بیٹا فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم خوب اس خبیث جن کا مقابلہ کریں گے۔ اب جو میں کہتا جاؤں تم بس وہی کرتے جانا، اور ہاں غافل نہیں ہونا، سونا بالکل نہیں۔ تم کل رات ہوتے ہی مسجد کے پیچھے والے قبرستان میں آ جانا۔ شاہ صاحب نے حامد کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں کل وقت سے پہلے قبرستان پہنچ جاؤں گا۔ اگلے دن سورج غروب ہوتے ہی حامد قبرستان پہنچ چکا تھا۔ سورج غروب ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، لیکن قبرستان ایک وحشتناک منظر پیش کر رہا تھا۔ گہری خاموشی، ساکت اور جامد خوفناک درخت قبرستان کی وحشت میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ حامد کے ذہن میں غیر اختیاری طور پر خوفناک اور بدصورت تصویریں ابھرنے لگی۔ جب شاہ صاحب قبرستان پہنچے تو حامد کا برا حال ہو چکا تھا۔ اس کو شاہ صاحب کی آمد کی بھی خبر نہ ہوئی۔ شاہ صاحب نے آتے ہی حامد کو سلام کیا۔ حامد اپنی جگہ سے تقریباً کود ہی پڑا، اور شاہ صاحب کو بھی کوئی جن بھوت خیال کر رہا تھا جو بزرگ کا روپ دھار کر آ چکا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے پیر صاحب ہیں، اور انہوں نے حامد کو قبرستان میں آنے کو کہا تھا۔ شاہ صاحب نے حامد کو ایک گول دائرے میں بٹھا دیا اور تاکید کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اس دائرے سے بالکل بھی باہر نہیں نکلنا۔ شاہ صاحب بھی اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ کر بیٹھ چکے تھے۔ حامد کو کہا، تم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہو اور بالکل مطمئن ہو کر بیٹھو۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ شاہ صاحب کے عمل شروع کرتے ہی حامد نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حامد نے آنکھیں کھولی تو اپنے دائرے کے ارد گرد بے شمار بڑے بڑے سانپ اس نے دیکھے، پھن پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ سانپ اس کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے، لیکن فوراً شاہ صاحب کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ تم بالکل بھی اس حصار سے نہیں نکلنا۔ بے شمار ایسی چیزیں دیکھنی پڑیں گی جو تم نے پہلے کبھی خواب و خیالوں میں نہیں دیکھی ہوں گی، اور جم کر بیٹھے رہنا، زبان پر آیت الکرسی کا ورد رکھنا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ جب شاہ صاحب نے اپنا عمل تھوڑا تیز کیا تو حامد کی آزمائش میں بھی تیزی آ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد بہت زیادہ تپش محسوس کی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھتے ہی اس کے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ آگ کے بلند شعلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مصیبتیں اس پر تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد گر رہی تھی۔ یہ تو شاہ صاحب کا کمال تھا کہ اتنی زیادہ مصیبتوں میں بھی وہ ثابت قدم بیٹھے ہوئے تھے۔ حامد نے تو کبھی ان واقعات کا تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر یہ ہبا کی محبت ہی تھی جو اسے ثابت قدم رکھے ہوئے تھی۔ اس لیے اس نے پھر سے ایک نیا ارادہ کیا اور اپنی جگہ پر جم کر بیٹھ گیا۔ لیکن کہاں تک امن رہتا؟ ایک نئی مشکل اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نئی آنے والی مشکل نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ ہوا یوں کہ اس نے دیکھا ہبا ایک بہت بڑے میدان میں دوڑ رہی ہے اور وہ طاقتور شیر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ قریب تھا کہ وہ شیر اس کی گردن کو دبوچ کر ہمیشہ کے لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عاشق کو کیسے صبر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے اٹھ کر اپنے آپ کو دائرے سے نکالنا چاہا تاکہ
جا کر اپنی ہبا کو چھڑا دے، جس کی خاطر اس نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی تھی۔ آج وہ اس کے سامنے بڑی بے دردی سے لٹ رہی تھی، لیکن شاہ صاحب کی نظر اچانک ہبا پر پڑی اور پھر حامد پر۔ شاہ صاحب نے زور سے پکارا، کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب نظر کا دھوکا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہو، باہر نہ جاؤ اللہ کے لیے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تم بھی، میں بھی، اور تمہاری محبوبہ بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ حامد جو اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا تھا، شاہ صاحب کی آواز پر چونکا اور ان کی بات سمجھنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا واقعی یہ نظر کا دھوکا تھا، کیونکہ اب وہ منظر اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے بھی آخری مرحلے میں قدم رکھ دیا تھا اور اپنی عملیات کی طاقت سے اس خبیث ناپاک جن کو اپنی قید میں کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جن رسیوں میں جکڑا ہوا بے بسی کے عالم میں شاہ صاحب کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ جلد ہی شاہ صاحب نے اپنے موکلات کے ذریعے ہبا کو قید سے چھڑا لیا اور اس طرح ایک بے خبر عاشق کو اپنی ہبا مل گئی، لیکن وہ عام حالت میں نہیں تھی، اس کی عزت لوٹی جا چکی تھی۔ اس ناپاک جن نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا تھا اور کئی دنوں تک اس کی عزت کو لوٹتا رہا تھا۔ اس کو بچا تو چکا تھا حامد شاہ صاحب کی مدد سے، لیکن وہ اب بالکل بھی اپنے ذہنی توازن میں نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے اس کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا، اس سے شادی کر لی اور اب وہ دن رات اس کی خدمت کرتا ہے۔ کبھی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئے گی، کبھی تو وہ اس کو پہچانے گی